السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ہندوستان اور سنگاپور تعلقات، سیمی کنڈکٹر پارٹنرشپ، ڈیجیٹل ٹیک سمیت 4 مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ مصر اور غزہ کے درمیان سے اپنی فوج نہیں ہٹائیں گے، اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی۔ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی ضرورت نہیں، حماس کا بیان جاری۔ وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز پیش کرنے کو ہے تیار، امریکہ کا دعویٰ۔ اسرائیل ایک ایسے فلسطین کی کوششوں میں ہے جس میں کسی فلسطینی کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور کا بیان۔ پوپ فرانسس کا جکارتا میں استقلال مسجد کا دورہ، موسمیاتی تبدیلی ایک عام مسئلہ قرار، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے انڈونیشیا کی تعریف بھی کی۔ اور امریکی ریاست جارجیا کے اسکول میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک، گرفتار ملزم 14 سالہ طالب علم۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی مخالفت کر دی۔ حماس ترجمان نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی ضرورت نہیں، اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ حماس کے قبول کیے گئے امریکی منصوبے پر رضامند ہو۔ حماس ترجمان کا کہنا تھا کہ فلاڈیلفی راہداری یعنی کہ غزہ مصر بارڈر سے فوج نہ ہٹانے کی ہٹ درمی سے نتنیاہو نے معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیراعظم حماس کے خلاف جارحیت کا طول دینے کے لیے مذاکرات کا استعمال کرتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز پیش کرنے کو تیار ہے، جس کا مقصد جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کے اہم نکات پر کام کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی پر ایک ہی صورت میں آمادہ ہوں گے اگر جنوبی غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی علاقے کو حماس کی بقا کے لیے نہ استعمال ہونے دیا جائے۔ نتنیاہو نے کہا کہ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا ہم وہیں موجود ہیں۔ نتنیاہو نے معاہدے کے پہلے دور میں فلاڈیلفی کوریڈور سے فوجیوں کی واپسی کے مطالبے کو ایک مرتبہ پھر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی دباؤ کے باعث دوبارہ واپس جانا مشکل ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک ایسے فلسطین کی کوششوں میں ہے جس میں کسی فلسطینی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی غزہ کے لیے منعقدہ ہنگامی نشست سے خطاب میں فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی عوام کے خلاف مکمل معنوں اور باقاعدہ شکل میں جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اسرائیل مسئلے پر عسکری حل مسلط کر کے ایک ملت کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹانے کی کوششوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز مذمتیں کی جا رہی ہے، بیانات جاری ہو رہے ہیں اور اپیلیں کی جا رہی ہے، لیکن اب وقت کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کا آ گیا ہے۔ ہندوستان اور سنگاپور نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی شکل دینے کے ساتھ ساتھ 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے، جن میں دونوں ممالک کے درمیان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، ایکو سسٹم پارٹنرشپ، صحت اور ادویات، تعلیمی تعاون اور مہارت کی ترقی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور سنگاپور کے وزیراعظم لارنس وونگ کے درمیان 2 طرفہ میٹنگ میں ان معاہدوں پر دستخط اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم مودی کا سنگاپور کی پارلیمنٹ میں لارنس وونگ کی موجودگی میں رسمی طور پر خیر مقدم کیا گیا، جس کے بعد دونوں وزرائے اعظم نے وفود کی سطح پر میٹنگ کی۔ میٹنگ میں دونوں ممالک کے درمیان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، ایکو سسٹم پارٹنرشپ، صحت اور ادویات، تعلیمی تعاون اور ہنرمندی کی ترقی کے شعبے میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ میٹنگ کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ سنگاپور صرف ایک پارٹنر ملک نہیں ہے، سنگاپور ہر ترقی پذیر ملک کے لیے ایک تحریک ہے۔ ہم ہندوستان میں بھی متعدد سنگاپور بنانا چاہتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم اس سمت میں مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان جو وزارتی گول میز بنی ہے وہ ایک منفرد نظام ہے۔ مہارت کی ترقی، ڈیجیٹائزیشن، نقل و حرکت، جدید ترین مینوفیکچرنگ جیسے سیمی کنڈکٹرز اور مصنوعی ذہانت، صحت، پائیداری اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں میں تعاون کے لیے اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا، سنگاپور ہماری
ایکٹ ایسٹ پالیسی کا ایک اہم سہولت کار بھی ہیں۔ As a small sapling, it was a moment of hope and aspiration. Today, it is growing into giant tree, inspiring policy and action. In such a short time, the membership of ISA has reached a milestone of 100 countries. Additionally, 19 more countries are ratifying the framework agreement for attaining full membership. The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. Friends, in the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. Our solar energy capacity has increased 32-fold in the last 10 years. This speed and scale will also help us achieve 500 gigawatt non-fossil capacity by 2030. پوپ فرانسس نے انڈونیشیا کے اپنے دورے کے آخری دن تنازعات کو ہوا دینے کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کے خلاف تنبیہ کی۔ انہوں نے اس موقع پر فرقے وارانہ ہم آہنگی کے لیے انڈونیشیا کی تعریف بھی کی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ پوپ فرانسس نے انڈونیشیا کے اپنے دورے کے آخری دن تنازعات کو ہوا دینے کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کے خلاف تنبیہ کی۔ انہوں نے اس موقع پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے انڈونیشیا کی تعریف کی۔ پوپ فرانسس نے انڈونیشیا کے اپنے 3 روزہ دورے کے آخری دن دارالحکومت جکارتا کی تاریخی استقلال مسجد میں امام کے ساتھ مل کر مذہبی ہم آہنگی اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق ایک اعلامیہ پر دستخط کیے۔ انہوں نے 6 مذاہب کے مقامی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ 87 سالہ بزرگ پوپ نے اس سے قبل اس خطے کا 11 روزہ دورہ شروع کیا تھا، جو کہ ان کی پاپائیت کا طویل ترین غیر ملکی دورہ ہے۔ آج انڈونیشیا کے مرکزی فٹ بال اسٹیڈیم میں تقریباً 80,000 کے ہجوم کے ساتھ بڑے پیمانے پر جشن منانے کے بعد وہ پاپوا نیو گنی، تیمور لیسٹے اور سنگاپور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد استقلال میں آج اپنے خطاب میں پوپ نے کہا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو یہ جاننا ہوگا کہ ہم سب بھائی ہیں، سب کے سب زائرین ہیں، سبھی خدا کے راستے پر ہیں، اس سے آگے کے بس جو ہم میں فرق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، انسانیت کو جنگ، تنازعات اور ماحول کی تباہی سے پیدا ہونے والے سنگین بحران کا سامنا ہے۔ پوپ نے 28 میٹر طویل اس سرنگ کا بھی دورہ کیا جو استقلال مسجد کو سڑک کے اس پار ایک کیتھولک کیتھیڈرل سے جوڑتی ہے اور اسے بین المذاہب دوستی کی سرنگ کہا جاتا ہے۔ پوپ اور مسجد کے بڑے امام نصر الدین عمر دوستی کی سرنگ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا، یہ ایک واضح نشان ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مختلف عقائد کے لوگ کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے اور اس کی 275 ملین آبادی میں سے صرف 3% کیتھولک ہیں۔ انڈونیشیا میں سرکاری طور پر تسلیم شدہ 6 مذاہب، جس میں اسلام، پروٹسٹنٹ، کیتھولک، بدھ مت، ہندوازم اور کنفیوشزم ہے۔ اس سے قبل پوپ نے اپنے 3 روزہ دورے کے دوسرے دن جکارتا میں ملک سے بغدوش ہونے والے صدر جوکو ودودو کے ساتھ بھی بات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، انڈونیشیا کو تنوع میں ہم آہنگی کے اپنے وعدے پر پورا اترنا چاہیے۔ پوپ نے انڈونیشیائی باشندوں کی تعریف کی، جن میں 5 بچوں تک کے بڑے خاندان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا، اسے جاری رکھیں،
آپ سب کے لیے، ان تمام ممالک کے لیے ایک مثال ہیں۔ یہ بات مذاق کا خیر لگ سکتی ہے، جہاں خاندان بچوں کے بجائے اب بلی یا چھوٹے چھوٹے کتے پالنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پوپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بچوں کو بجائے پالتو جانور رکھنے سے شادی شدہ جوڑیوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ناروے کی ساحل پر مردہ حالت میں ملنے والے مشتبہ روسی جاسوس ویل کو گولی ماری گئی تھی۔ جانوروں کی حفاظتی تنظیموں نے کہا کہ انہوں نے ناروے کی پولیس کو درخواست دی ہے، جس میں ان سے تفتیش شروع کرنے کا کہا گیا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے ویل کی نعش دیکھنے کے بعد بتایا کہ اس کے جسم پر گولیوں کے متعدد نشان تھے۔ 1 ستمبر کو ناروے میں اس ویل کی موت واقع ہو گئی تھی، جس پر روس کے لیے جاسوسی کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ امریکی ریاست جارجیا کے اسکول میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد اسکول سے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ فائرنگ کے الزام میں گرفتار ملزم 14 سالہ طالب علم ہیں۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ سے زخمی کئی افراد کو اسپتال لایا گیا۔ فائرنگ کی اطلاع پر بیرو کاؤنٹی کے تمام اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچنے سے بھی لوگ زخمی ہوئے۔ شمالی کوریا میں صدر کم جونگ کے حکم سے ماہ جولائی کے سیلاب کے دوران اپنے فرائض منصبی سے کوتاہی برتنے والے 20 سے 30 سرکاری حکام کو پھانسی دے دی گئی۔ جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ ماہ جولائی میں شمالی کوریا میں آنے والے سیلاب کے بعد آفت سے متعلقہ سرکاری حکام کو پھانسی کی سزائیں دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ جولائی کے مہینے میں شمالی کوریا کے شہر سینوجو میں شدید بارشوں کے بعد شمالی کوریا چین سرحد پر واقع دریائے یالو میں طغیانی آ گئی اور سیلابی ریلے کی وجہ سے علاقے میں محصور 5000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیشی حکام نے کہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں تقریباً 8000 روہنگیا مسلمان میانمار کی مغربی راکھین ریاست میں بڑھتے ہوئے تشدد سے بچ کر بنگلہ دیش آئے ہیں۔ تاہم حکام نے کہا کہ ملک کے پاس اب اضافی پناہ گزینوں کو انسانی بنیادوں پر پناہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ بنگلہ دیشی حکام نے کہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں تقریباً 8000 روہنگیائی مسلمان میانمار کی مغربی راکھین ریاست میں بڑھتے تشدد سے بچ کر بنگلہ دیش بھاگ آئے ہیں۔ میانمار کی حکمران جنتا اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والی طاقتور نسلی ملیشیا اراکان آرمی کے درمیان لڑائی بدستور ہو رہی ہے اور تشدد میں شدت بھی آ گئی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت کے پناہ گزینوں کے انچارج ایک سینئر اہلکار محمد شمس دوزا نے کہا، ہمارے پاس معلومات ہیں کہ زیادہ تر پچھلے 2 مہینوں کے دوران تقریباً 8000 روہنگیائی بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ سے دب گیا ہے اور مزید روہنگیاؤں کو جگہ دینے سے قاصر ہے۔ روہنگیاؤں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے ایک اہلکار توحید حسن نے کہا، ملک کے پاس اب اضافی پناہ گزینوں کو انسانی بنیادوں پر پناہ دینے کی صلاحیت نہیں بچی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، سرحد کو مکمل طور پر سیل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، مزید دراندازی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ واضح ہے کہ 2017 کے فوجی کریک ڈاؤن کی 7ویں برسی کے موقع پر بنگلہ دیش میں 10,000 روہنگیا پناہ گزینوں نے 25 اگست کو کیمپوں میں ریلیاں نکالی، جس نے انہیں میانمار سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے تشدد کے خاتمے اور اپنے وطن میں محفوظ واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ 10 لاکھ سے بھی زیادہ روہنگیا اس وقت جنوبی بنگلہ دیش میں کیمپوں میں مقیم ہیں، جن کی میانمار واپسی کی بہت کم امید ہے، جہاں انہیں بڑی حد تک شہریت اور دیگر بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ تشدد میں حالیہ اضافہ روہنگیا کو 2017 کی فوجی مہم کے بعد سے بدترین ہے، جسے اقوام متحدہ نے نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ گزشتہ ماہ توحید حسین نے کہا تھا، بنگلہ دیش میں مزید روہنگیا پناہ گزینوں کو جگہ نہیں مل سکتی۔ ہندوستان اور دیگر ممالک سے مزید کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ راکھین ریاست میں روہنگیائی مسلمانوں پر حملے بند کرنے کے لیے اراکان آرمی پر مزید دباؤ ڈالے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ دبئی میں عالمی گاؤں میلہ طرز پر سجنے والا تھیم پارک پھر قریب آ گیا ہے، جس میں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بہت سے دلکشیوں کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ روایتی میلہ دبئی میں اپنے 29ویں سیزن کا آغاز 16 اکتوبر سے کرے گا۔ دبئی کا یہ مشہور زمانہ عالمی گاؤں 16 اکتوبر سے 11 مئی تک اس وقت تک جاری رہے گا جب تک موسم گرما کا آغاز نہیں ہو جاتا۔
تاکہ سیاح موسمی شدت سے پہلے اس کی سب رعنیوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ تھیم پارک میں منگل کا دن خواتین، فیملیز اور بچوں کے لیے بطور خاص اہم ہوا کرے گا، جب وہ یہاں آ کر زیادہ لطف اٹھا سکیں گے، خصوصاً جب ان کے لیے اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ یہاں اپنا دن یادگار بن رہا ہوگا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ہندوستان اور سنگاپور تعلقات، سیمی کنڈکٹر پارٹنرشپ، ڈیجیٹل ٹیک سمیت 4 مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ مصر اور غزہ کے درمیان سے اپنی فوج نہیں ہٹائیں گے، اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی۔ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی ضرورت نہیں، حماس کا بیان جاری۔ وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز پیش کرنے کو ہے تیار، امریکہ کا دعویٰ۔ اسرائیل ایک ایسے فلسطین کی کوششوں میں ہے جس میں کسی فلسطینی کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور کا بیان۔ پوپ فرانسس کا جکارتا میں استقلال مسجد کا دورہ، موسمیاتی تبدیلی ایک عام مسئلہ قرار، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے انڈونیشیا کی تعریف بھی کی۔ اور امریکی ریاست جارجیا کے اسکول میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک، گرفتار ملزم 14 سالہ طالب علم۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔